اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر جمعہ کے حوالے سے، روزہ جمعہ کے حوالے سے ارشاد فرمایا، اس کی فضیلت کے حوالے سے، اور کہ یہ جمعہ بڑی جو دن ہے جمعے کا، یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر سورۃ الجمعہ کے دوسرے رکوع میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، جو خطاب بھی تھا وہ اہل ایمان سے شروع کیا، ایمان والوں سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، کہ جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب تمہیں جمعہ کی نماز کے لیے نودیا ندا دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ وذروا البیع، اور خرید و فروخت تو کیا کر دو، چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، یہ تمہارے لیے کیا ہے، بہترین ہے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہے، تم جانتے ہو، تو خرید و فروخت چھوڑ دینا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑنا، یہ تمہارے لیے کیا ہے، بہترین ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، ہاں جب جمعہ کی نماز تم پڑھ چکے ہو، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب تم نماز ادا کر چکے ہو، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو پھر زمین کے اندر پھیل جاؤ۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کا۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تلاش کرو اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تمہیں کامیابی میسر آ جائے، تو تاکہ تمہیں کیا ملے، کامیابی ملے۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کے حوالے سے، روز جمعہ کے حوالے سے، اس کی فضیلت کے حوالے سے ان آیات بینات کے اندر ارشاد فرما دیا۔ ایک جانب آپ دیکھیں نماز ہے، نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے بندے کے اوپر ہے۔ ایک نماز پڑھیں گزارا نہیں ہے، 2 پڑھیں گزارا نہیں ہے، 3 پڑھیں گزارا نہیں ہے، 4 پڑھیں گزارا نہیں ہے، نمازیں 5 ہی پڑھنی پڑیں گی۔ جو 1 2 پڑھ کے کہتے ہیں کہ ہم بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ رب العالمین کے حکم کے اوپر کاربند ہے اور احسان کر رہی ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ پوری نمازیں پڑھ کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مالک تیری توفیق سے اور تیری عنایت سے، تیری عطا سے میں نے 5 وقت نماز ادا کی، اور ہمیشہ مجھے نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ کہ یہ احسان نہیں، 1 2 نمازیں پڑھ کر کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ 5 بھی پڑھ لیں پھر بھی احسان نہیں ہے، یہ احسان اپنی ذات کے اوپر ہے۔ اب یہ ایک جانب ہے 5 نمازی، دن میں 5 نمازیں پڑھنی ہیں، اور ایک جانب کیا ہے، جمعہ ہے۔ 5 نمازیں بندے کے اوپر، مرد ہو، عورت ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، عقل مند ہو، اس کے اوپر کیا ہے، یہ فرض ہے۔ اور جو جمعہ ہے نا، جمعہ وہ ہے، جمعہ مسلمان مردوں کے اوپر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ نماز جو ہے وہ بغیر جماعت کے ہو جاتی ہے، کسی عذر کی وجہ سے آپ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکے، تو نماز بغیر جماعت کے آپ ادا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن جمعہ ایسی نماز ہے، نماز جمعہ، کہ آپ اس کو بغیر جماعت کے ادا کرنا چاہیں تو ادا کر سکتے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ اکٹھا جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کی شان و شوکت ہے، اس میں رعب اور دبدبہ ہے مسلمانوں کا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک نظام دیا ہے کہ روز جمعہ سارے مسلمان اکٹھے ہو جائیں مسجد کے اندر،
اور تاکہ ایک دوسرے کے حال احوال سے بھی واقف ہوں، ایک دوسرے کے حالات سے بھی واقف ہوں، اور ایک دوسرے سے ان کی پہچان بھی ہو، شناسائی بھی ہو ان کی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جمعہ کا دن ہے اس میں بغیر جماعت کے، یہ نہیں فرمایا کہ بغیر جماعت کے جمعہ ہو جائے گا، بغیر جماعت کے جمعہ ہرگز بھی نہیں ہوگا، جماعت کے ساتھ جمعہ ہوگا۔ اور یہ جمعے کی فضیلت اتنی ہے، فضیلت جمعہ پڑھنے کی فضیلت اس قدر ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ کا فرمان علی شان ہے، محبوب علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ جمعہ کا جو دن ہے نا، جمعہ کا دن کوئی بندہ اپنے گھر سے چلتا ہے، کپڑے پہنتا ہے، غسل کرتا ہے، اچھا لباس پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، اور خوشبو لگانے کے بعد پورے اہتمام کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ جب چل کر آتا ہے اور مسجد میں آ کر وہاں پر بیٹھتا ہے جہاں اسے جگہ مل جائے، بیٹھتا ہے وہیں پر ہے جہاں اسے جگہ مل جائے، اور پھر امام کا خطبہ غور سے سنتا ہے، سنن ادا کرتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، نماز جمعہ ادا کرتا ہے، خطبہ بھی غور کے ساتھ سنتا ہے، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ پھر اللہ پاک اس بندے کو کیا انعام عطا کرتا ہے؟ انعام پھر اللہ کی بارگاہ سے یہ اسی میں نصیب ہوتا ہے کہ پچھلے جمعہ اور اس جمعہ کے مابین جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ سارے معاف کر دیتا ہے ان کے۔ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے مابین جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سارے گناہوں کو کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے۔ یہ جمعہ کو پابندی سے پڑھنے کا اللہ پاک اجر عطا کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جمعہ جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں بھی سمیٹتا ہے، مسجد کے اندر بھی آتا ہے، مسجد کے اندر بیٹھتا ہے تو بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالی کا ذکر اور فکر، اور پھر جب اللہ تبارک و تعالی کے محبوب کی باتیں اور قرآن کی آیات اور ترجمۃ القرآن سنتا ہے تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالی کی اس کے اوپر رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب العالمین نے قرآن پاک نے ارشاد فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا چین اور دلوں کا سکھ کس چیز کے اندر ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کے اندر ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار کہ اللہ کا ذکر کس میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے اندر مومنوں کا کیا ہے؟ سکون ہے، مومنوں کی راحت ہے، اور مومنوں کا کیا ہے؟ چین ہے۔ اور اسی کے ساتھ حدیث پاک کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ یہ جو جمعہ کی گھڑی ہوتی ہے، یہ جمعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے دنوں کا سردار بنایا ہے اس کو۔ نبی کریم علیہ السلام سارے انبیاء علیہ السلام کے سردار، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ ساری امتوں کی سردار ہے، اور کریم آقا علیہ السلام کے صدقے سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو جمعہ کا دن عطا کیا ہے، یہ جمعہ کا دن پھر سارے دنوں کا سردار بن گیا۔ اور دوسری حدیث کے مطابق کہ جو جمعہ کا دن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عید کا دن قرار دیا ہے، اور اسی دن میں جناب حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تخلیق کی۔ جناب آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دن پیدا کیا، جمعہ کا دن تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کو اسی دن داخل کیا، اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے بھیجا گیا، اور قیامت بھی قائم ہوگی تو جمعہ کے دن کیا ہوگی؟ قیامت قائم ہوگی۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سورج طلوع نہیں ہوتا مگر یہ کہ جمعہ کے دن افضل دن ہے۔ سورج طلوع نہیں ہوتا مگر جمعہ کا دن کیا ہے؟ افضل ترین دن ہے، اور سارے دنوں کا سردار اللہ تبارک و تعالی نے جمعہ کے دن کو بنایا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الجمعہ کے اندر آخری رکوع میں پوری جمعہ کی فضیلت رکھ دی، پوری جمعہ کی کیا کر دی؟ فضیلت رکھ دی۔ یعنی تم لوگ اس جمعہ کے دن میں جب جمعہ کی اذان ہو، اذا نودی للصلاۃ، جب تم لوگوں کو کیا کی جائے؟ نماز کے لیے ندا کی جائے، تو ندا نماز کے لیے کس چیز سے کی جاتی ہے؟ اذان کے ساتھ کی جاتی ہے۔ اذان کے ساتھ جمعہ کی ندا کی جاتی ہے، جمعہ کے لیے بلایا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر فرما دیا کہ جب تم لوگوں کو
جمعہ کی نماز کے لیے بلایا جائے تو پھر کیا کرنے تم لوگوں نے وذر البیع، فسعوا الی ذکر اللہ وذر البیع، کہ تم جس مرضی کام میں مشغول ہو، جو کام بھی تم کر رہے ہو، خرید و فروخت کر رہے ہو، گھر کے اندر کوئی کام کر رہے ہو، بازار کے اندر موجود ہو، میدان میں موجود ہو، جہاں کہیں بھی موجود ہو، دنیا کے جس کونے میں بھی موجود ہو، جب جمعہ کی اذان تمہارے کانوں میں پڑے تو سارے کام چھوڑ کر فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، سارے کام چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف تم لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ دوڑ پڑنا ہے۔ اور ذالکم خیر لکم، پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کے ذہن میں خیال یہ آئے کہ یہ کیا ملے گا، میں اپنا کام چھوڑوں گا مجھے نقصان ہوگا، دکان بند کروں گا مجھے نقصان ہوگا، اور اپنے ساری مصروفیات جب ترک کروں گا تو مجھے نقصان ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کے امکان کو ختم کر دیا، فرمایا کہ ذالکم خیر لکم، تمہیں نقصان نہیں ہوگا بلکہ یہ تمہارے لیے بہترین ہوگا۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے کیا ہوگا؟ بہترین ہوگا۔ ان کنتم تعلمون، بات اتنی ہے کہ صرف تمہیں علم آ جائے، تمہیں سمجھ آ جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پابندی بھی نہیں لگائی کہ تم آ گئے مسجد کے اندر، اذان سنی، خطبہ سنا، نماز پڑھ لی، اب یہ نہیں فرمایا کہ اب تم یہاں بیٹھے رہو، بلکہ فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، پھر فرمایا کہ جب تم نماز پڑھ چکو فَانْتَشِرُوا، پھر پھیل جاؤ، اپنے کام کرو اور اپنی مصروفیات میں مشغول ہو جاؤ، اور اپنے جتنے بھی مشاغل ہیں ان کو سر انجام دو۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق جب تم اس طریقے سے کرو گے پھر اللہ کی رحمتیں تمہارے کیا ہوگی؟ ملے گی اور میسر آئیں گی۔ اور جمعہ کا دن تو یہ وہ دن ہے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جمعہ کے اندر ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسی گھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ میں ایک ایسی گھڑی رکھی ہے کہ بندہ اس گھڑی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگے اللہ وہی عطا کر دیتا ہے، جو مانگے گا اس گھڑی کے اندر، کہ جمعہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے کہ بندہ اس گھڑی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جس چیز کا بھی سوال کرے گا اللہ وہی عطا کر دے گا۔ اب یہ گھڑی کون سی ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو عطا کر دے گا؟ اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں کہ بھی گھڑی یہ کون سی ہے کہ جس میں اللہ پاک سے بندہ جو بھی مانگے وہی عطا ہو جائے، وہی مل جائے، من کی مرادیں مل جائے اور دلی حاجات اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرما دے اس گھڑی کے اندر۔ تو فرمایا کہ یہ وہ گھڑی ہے۔ دو مختلف روایات ہیں۔ نمبر ایک تو یہ کہ جب امام منبر کے اوپر جلوہ افروز ہوتا ہے، بیٹھتا ہے، ان دوران جب نماز مکمل ہو جاتی ہے، امام کے آنے سے لے کر نماز کے مکمل ہونے تک، اس دوران میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ بندہ جو مانگے اللہ وہی عطا کر دیتا ہے اس دوران کے اندر۔ ایک روایت یہ ہے۔ اور دوسری روایت فرمایا کہ دوسری روایت یہ ہے کہ عصر سے لے کر مغرب کا وقت جو ہے، عصر سے لے کر مغرب کا جو وقت ہے نا، یہ وہ وقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے اندر اس گھڑی کو رکھا ہوا ہے، اس ساعت کو رکھا ہوا ہے، ساعت قبولیت جس کا نام ہے، کہ عصر سے لے کر مغرب کے مابین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھڑی کے اندر، اس وقت کے اندر یہ وہ گھڑی رکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور بندہ آ جائے اور اللہ سے مانگے اللہ وہی عطا کر دیتا ہے، اس کو وہی عطا کر دیتا ہے عصر سے لے کر مغرب تک۔ یہ دو قول ہیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جمعہ کا دن بڑی فضیلت والا، بڑی اہمیت والا دن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے صدقے سے ہمیں عطا کر دیا، اور ہم اس دن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور فکر کر کے اپنی حاجات، اپنی مناجات اور اپنی مرادیں اللہ کی بارگاہ میں رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ وہی عطا کرے ہمیں۔ اور یاد رکھیں جمعہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ وذر البیع، کہ اپنے معاملات، اپنے کام کاج، اپنی تمام مصروفیات چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آ جاؤ، اللہ کی بارگاہ کے اندر آ جاؤ، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بگڑے ہوئے کام بھی سنوار دے گا۔ بگڑے ہوئے، حقیقت بات ہے، بگڑے ہوئے کام بھی کیا ہو جائیں گے؟ تمہارے
سنور جائیں گے. جو تمہیں لگ رہے ہوں گے کہ یہ کام نہیں ہونے والے، اللہ پاک جمعہ کی برکت سے وہ کام بھی کر دے گا. تمہارے کاموں میں غیبانہ مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر دے گا؟ عطا کر دے گا. یہ اس وقت ہوگا کہ جب بندہ سارے کام کاج چھوڑ کر اللہ کے حضور آ جائے، اللہ کا بن جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑا ہو جائے. نزہۃ المجالس کے اندر بڑی زبردست بات لکھی ہوئی تھی، بہت پیاری شاندار قسم کی، کہ بندہ ایسا ہی تھا. آج شیطان بھی ورغلاتا ہے کہ آپ اول وقت کے اندر جاؤ گے، پہلے جاؤ گے تو گاہک چلا جائے گا، کسٹمر چلا جائے گا، کاروبار میں نقصان ہوگا. یہ شیطانی وسوسے ہیں. یہ کیا ہیں؟ اور جمعہ کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی دوسری حدیث پاک مجھے یاد آ گئی کہ جمعہ کے اندر ہوتا بھی ایسے کہ جمعہ والے دن فرشتے مسجدوں کی طرف آ جاتے ہیں اور شیاطین بازاروں میں آ جاتے ہیں. فرشتے مسجدوں کے اندر آ جائیں گے اور شیاطین جو ہوں گے اور ان کے چیلے جو ہوں گے وہ بازاروں کے اندر ہوں گے. اور وہ کیا کریں گے؟ فرشتے بندوں کو مسجد کی طرف بلائیں گے اور وہ بندوں کو بازاروں میں مشغول کریں گے. اور وسوسے خیالات کہ ابھی ٹائم ہے، ابھی ٹائم باقی ہے، ابھی چلے جانا، ابھی بہت سارا ٹائم باقی ہے، حتیٰ کہ وہ دوسری اذان ہوتی ہے تو پھر اس وقت دوڑ لگنا شروع ہو جاتی ہے. یا آپ یہ سوچ لیں کہ یہ آپ نہیں کر رہے بلکہ شیطان ہی کرواتے ہیں. ہم نہیں کرتے، شیطان ہمارا پیچھا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ شیطان ہمارا پیچھا کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تو اپنے کام میں مشغول رہے، یہ کام بھی نمٹا لے، یہ بھی نمٹا لے، یہ بھی نمٹا لے. حتیٰ کہ بندہ ساری زندگی کام کرتا رہتا ہے، کام نمٹتے نہیں ہیں، کبھی بھی نہیں نمٹتے. تو ایک شخص ایسا ہی تھا سمرقند کے اندر. جمعہ کا وقت ہو گیا. اب جمعہ کے وقت میں 2-3 کام اس کو یاد آ گئے. 2-3 کام. کیا کام بھائی؟ ایک کام اسے یہ یاد آیا کہ میری جو سواری ہے وہ بھاگ گئی ہے، اس کو میں نے پکڑنا ہے. ایک یہ کام یاد آ گیا. دوسرا اس کو کام یہ یاد آیا کہ میں نے اپنے گھر میں راشن لا کے دینا ہے. یعنی دانے اس نے رکھے، گندم رکھی چکی کے اوپر، وہ پسوانی ہے اور گھر میں بھیجنی ہے. یہ کام. تیسرا کام اس سے جو یاد آیا نا، تیسرا کام وہ یہ کہ اپنی کھیتی کو میں نے پانی بھی لگانا ہے. اب یہ شخص سوچنے لگا، اوپر سے اللہ اکبر اللہ اکبر، نماز جمعہ کی صدا بھی آ گئی. اب یہ اس کو اپنے کام لاحق ہو گیا ہے. اس نے گھر میں آٹا دے کر آنا ہے، اس نے اپنی سواری کو پکڑ کر لانا ہے اور اس نے اپنے کھیت کو پانی دینا ہے. یہ کام اس کے ہیں. اب ادھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر سے صدا بھی آ گئی کہ بندے آ جا، سارے کام چھوڑ کر اللہ کے حضور کھڑا ہو جا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کیا کر دے گا؟ مشکل کام آسان کر دے گا. اب وہ بندہ سوچنے لگا. اب سوچتا سوچتا اس نے فیصلہ یہ کیا کہ میں نے کوئی کام بھی نہیں کرنا، میں نے بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے صدا آئی ہے نا، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صدا پر لبیک کہتے ہوئے اللہ کے حضور جانا ہے اور جا کر جمعہ بھی سننا ہے، تقریر بھی سننی ہے، خطبہ بھی سننا ہے اور بعد جماعت نماز بھی ادا کرنی ہے. اس نے یہ ذہن بنا لیا. اب جی اس نے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد لے کر چل پڑا مسجد کی طرف. تو مسجد کے اندر آ گیا. پیچھے سے پیغام اس کو آیا. اس کے ہمسائے نے پیغام دیا کہ اپنی کھیتی کو پانی تو نے لگانا ہے تو آ کر لگا لے، وگرنہ تجھے دوبارہ پانی ملے گا نہیں. ملے گا تجھے پانی، ملے گا 1 مہینے کے بعد، بہت ٹائم کے بعد، اور جب تک تیری کھیتی کیا ہو جائے گی؟ جل کر راکھ ہو جائے گی. تو اب اس کو یہ پیغام ملا، لیکن اس نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اب جو ہو جائے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہی ماننا ہے، اب نماز ہی ادا کرنی ہے، اب جمعہ ہی ادا کرنا ہے، اور اب اللہ ہی کرنی ہے، اللہ کا ذکر ہی کرنا، اور کوئی کام نہیں کرنا. وہ بیٹھا رہا. اس نے سارے کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھروسے چھوڑ دیا، توکل کر لیا کہ اللہ نے فرمایا ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ذالکم خیر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یہ علم والے ہو، اگر تم جانتے ہو، تم سمجھتے ہو تو یہ تمہیں بہت نفع دے گا. اب اس نے کیا کیا جی؟ سکون کے ساتھ نماز ادا کی. سکون کے ساتھ نماز ادا کرنے کے بعد اپنے گھر کے اندر گیا. جب اپنے گھر میں گیا نا تو اسے کیا پتا چلا؟ گھر میں جا کر بھی بیٹھا ہے تو وہ بتانے والا آ گیا. اسے کہا یار تو نے اپنے کھیت کو پانی لگا لیا تھا؟ کہ میں نے نہیں لگایا. کر تیرا کھیت بھرا ہوا ہے. تیرا کھیت کیا ہے؟ بھرا ہوا ہے. انہیں کیسے بھر گیا؟
غور کیا، دیکھا گیا تو جو ساتھ والے کھیت کو پانی لگا رہے تھے نا، ان کے کھیت کا پانی پورا ہوا اور چھوٹا سا بن کٹ کرنا اس کی جانب بھی چلا گیا۔ جو رکاوٹ تھی پانی نے اس کو عبور کیا اور رکاوٹ توڑتا ہوا اس کے کھیتوں کے اندر چلا گیا، اس کے کھیت بھی بھر گئے۔ اور گھر پہنچا تو بیوی نے بھی بتایا کہ ہمارا گندم جو آپ نے چکی کے اوپر پسوانے کے لیے رکھی تھی وہ آٹا پس کے گھر پہنچا ہے۔ انہوں نے کہا گھر پہنچ گیا، آپ لے کے آنے کا؟ نہیں۔ انہوں نے کہا کیسے پہنچ گیا؟ یہ شخص ایک جا رہا تھا اپنا آٹا لے کر، تو وہ بھولے سے ہمارا بھی آٹا اٹھا کر لے آیا تھا۔ اور پھر جو سواری بھاگ گئی تھی اس کا کیا بنا؟ میں سواری دیکھی تو سواری اپنے گھر میں موجود ہے، جو بھاگ گئی تھی، جو بھاگ گئی تھی سواری گھر کے اندر موجود تھی۔ تو پتہ چلا بھی سواری کیسے آئی، تو پتہ کیا نا تو پتہ یہ چلا کہ سواری کے پیچھے بھیڑیا لگ گیا تھا جو اس کے گھر تک چھوڑ کر گیا سواری کو۔ تو سارے کام، تینوں کام جب اس نے اللہ کے حضور اپنے آپ کو جھکایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیڑیوں کو بھی اس کی مدد کے اوپر لگا دیا کہ بھیڑیا اس کے گھر میں سواری کو چھوڑ کر گیا اور آٹا بھی خود بخود اس کے گھر کے اندر پہنچا۔ لیکن یہ ہوتا اس وقت ہے کہ جب بندہ کیا کر لے، یقین سے، توقع سے یہ کام کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبانہ مدد کیا ہوتی ہے؟ بندے کے اوپر نازل ہوتی ہے، غیبانہ مدد نازل ہوتی ہے۔ اور مسجد کے اندر آنا، مسجد کے اندر بیٹھنا، اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر اور فکر کرنا، بڑی پیاری حدیث پاک، مجھے بہت شاندار، پڑھ کر دل کو سکون ملا، پڑھ کر دل کو سکون ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا کرم کیا، کتنا فضل کیا، کتنی رحمتیں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے اوپر۔ وہ بھائی کس طرح؟ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث پاک کے راوی ہیں، اور اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے، امام ابو داود نے بھی، اور نسائی نے بھی، اور مشکات المصابیح کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے۔ بڑی کمال کی حدیث، بڑی سونی حدیث پاک ہے۔ آپ تو دیکھیں نا، ہم سوچتے ہیں ایک قدم اٹھانا پھر دوسرا قدم اٹھانا، تجھے پتہ نہیں ہے کہ جو تو قدم اٹھاتا ہے اللہ کی رحمتیں کس طرح استقبال کرتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں۔ حدیث پاک کچھ یوں کہ جو شخص جمعہ والے دن اچھے کپڑے پہنتا ہے، نہاتا ہے، غسل کرتا ہے اور اچھے کپڑے پہنتا ہے، اول وقت کے اندر، پہلا وقت، یعنی پہلے وقت کے اندر مسجد کے اندر آتا ہے، پہلا وقت ہے۔ ایک تو ہم آتے ہیں دوسری اذان کے ٹائم تو جمعے کا ثواب ملتا ہے، لیکن جو فضیلت ہے وہ اول وقت کے اندر آنے کی ہے، اور فضیلت کمال کی ہے۔ میں کہ وہ آتا ہے، نہاتا ہے اور اول وقت کے اندر کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر مسجد کے اندر آتا ہے، اور مسجد کے اندر آ کر جہاں جگہ ملتی ہے وہیں بیٹھ جاتا ہے۔ ایک تو گردنیں پھیلانگنا، وہ نہیں، اسے جہاں جگہ ملی وہاں پر بیٹھ گیا۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا کہ وہ شخص بیٹھا رہتا ہے، سنتا رہتا ہے، خطبہ سنتا ہے، تقریر سنتا ہے، اور پھر دوسری اذان ہوتی ہے، نوافل ادا کرتا ہے۔ نوافل ادا کرنے کے بعد اس میں کہ یہ بھی تھا کہ وہ پیدل چل کر آتا ہے، سواری پر نہیں آتا، پیدل چل کر آتا ہے۔ پھر اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا کہ اس شخص کو جو اس طریقے سے آتا ہے، مسجد کے اندر آ کر بیٹھتا ہے، فرمایا کہ اللہ پاک اس بندے کو ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک سال کی نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک قدم کے بدلے میں، یہ نہیں کہ ایک دن کے بدلے میں، فرمایا کہ جتنے قدم وہ چل کر آتا ہے، ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک ایک سال کی نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے رب العالمین۔ اور پھر بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی، حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ پاک ایک قدم کے بدلے میں سال کے روزوں کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے، اس کو ایک سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اس طریقے سے مسجد کے اندر آ کر بیٹھتا ہے، سنتا ہے، اول وقت کے اندر آتا ہے، نہاتا ہے، غسل کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، فرمایا کہ اللہ پاک اس بندے کو رات کے قیام کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک ایک سال کی راتوں کے قیام کا اجر اللہ پاک عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ حدیث پاک تو بڑی مشہور ہے، آپ نے سنی بھی، کون سے حدیث پاک بولا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جیسے میں نے کہا کہ فرشتے آتے ہیں مساجد کے اندر اور شیاطین آتے ہیں بازاروں کے اندر، اور فرشتے بندے کو بلاتی ہیں مسجد کے اندر، نوٹ کر رہے ہوتے ہیں آنے والوں کو، کون آ رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون آ رہا ہے، اور ادھر شیاطین اپنے کام میں لگے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے کام کے اندر لگے ہوتے ہیں
کہ بندے کو اس کام میں بھی مشغول کر دو، اس کام میں بھی مشغول کر دو، اس میں بھی مشغول کر دو، اور وہ سارے کاموں میں مشغول کرتے ہیں۔ لیکن فرشتے جمعہ والے دن مسجد کے دروازے کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں اور دفتر لے لیتے ہیں، نوٹ بک جس کو آپ کہہ لیں وہ لے لیتے ہیں۔ اب فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یہ فرشتے کھڑے ہو کر نا تکتے ہیں کہ کون اللہ کا بندہ پہلے مسجد کے اندر آ رہا ہے، دیکھتے ہیں کہ کون اللہ کا بندہ پہلے سب سے پہلے مسجد کے اندر جمعہ والے دن آ رہا ہے، حاضر ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص پہ جمعہ والے دن نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن کر سب سے پہلے مسجد کے اندر آتا ہے نا، تو فرشتے لکھ لیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، پہلے آنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک اونٹ قربان کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ ایک اونٹ قربان کرنے کا کیا، جو سب سے پہلے مسجد کے اندر آتا ہے اسے ایک اونٹ قربان کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہیں پہ اونٹ کوئی قربان کرتا ہے؟ ملتا ہے؟ بکرے قربان کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، اونٹ تو بڑی بات رہی، لیکن رب کا کرم دیکھیں، اس کی رحمتیں دیکھیں، اس کا فضل دیکھیں۔ فرمایا کہ بس تم لوگوں نے جمعہ والے دن پہلے آ جانا ہے، ثواب اللہ نے عطا کر دینا تم لوگوں کو، بس آنا تمہارا کام ہے۔ بھائی جیبیں خالی، جیبیں بھر کے نہیں لانی، صرف کیا دینا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ٹائم دینا ہے، اللہ کی مسجد میں ٹائم گزارنا ہے، آؤ گے تم، ثواب اللہ پاک تمہیں عطا کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا، اس کے بعد بھی بات ختم نہیں ہوتی، اس کے بعد فرمایا کہ جو شخص اس بندے کے بعد آتا ہے، جو پہلے آیا اس کے بعد آتا ہے، اللہ اسے بھی محروم نہیں رکھتا، اللہ اسے بھی گائے قربان کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ گائے قربان کرنے کا اللہ پاک اسے کیا کرتا ہے، ثواب عطا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو آتا ہے، اس کے بعد جو آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو ایک دمبا وہ قربان کرنے کا ثواب، پھر اس کے بعد ایک مرغی، پھر اس کے بعد ایک انڈا۔ اب فیصلہ آپ لوگوں کے پاس ہے کہ آپ نے کیا لینا ہے، آپ نے کس طریقے سے اپنے نام لکھوانا ہے اور کون سی فضیلت کو پانا ہے۔ اور یاد رکھ، مسجد کے اندر آنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اول وقت کے اندر ذکر و فکر کرنا تیرے لیے بڑی فضیلت کا باعث ہے، اور تجھے مالا مال کر دے گا۔ اور رب کا فرمان کے مطابق ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہترین ہو جائے گا اگر تم جان چکے ہو تو۔ اگر تجھے علم آ چکا ہے تو جان لو کہ ہر چیز سے بہتر ہے۔ پیچھے ذکر ہوا ہے بے کا، خرید و فروخت کا، لین دین کا، فرمایا کہ ساری چیزوں سے بہتر تمہارے لیے یہ ہوگا کہ جب ندا دی جائے، اور ندا سے مراد پہلی اذان ہے، اس وقت سارے معاملات چھوڑ کر سیدھا اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر، اور خوشبو کا بھی اہتمام ہے، جمعہ والے دن خوشبو کا اہتمام، تاکہ مساجد جو ہے نا وہ مہکتی رہیں، خوشبو آتی رہے، اور کوئی بھی اس طرح نہ مسجد کے اندر آئے کہ ساتھ والے نمازی کو تکلیف ہو۔ اس لیے منع کیا کہ بدبودار کپڑوں میں یا خراب کپڑوں میں مسجد میں نہیں آنا، بلکہ خوشبو لگا کر نہا دھو کر مسجد کے اندر آنا ہے، ساتھ والے کو بھی راحت ملے اور تجھے بھی راحت ملے، اور مساجد کو بھی راحت ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ گھر ہیں، ان کو خوشبودار رکھنا چاہیے۔ میرے اعلیٰ حضرت تو کمال کرتے تھے۔ پہلے پتہ کیا ہوتا تھا، پہلے یہ لائٹنگ تو ہوتی نہیں تھی، مساجد میں دیے ہوتے تھے، اور دیوں کے اندر بھی جو تیل ہوتا تھا نا، وہ مٹی کا تیل نہیں ڈالا جاتا تھا، مٹی کے تیل کے اندر ظاہر بدبو ہوتی ہے، اور وہ سرسوں کا تیل ڈالا جاتا تھا، سرسوں کا تیل، اور پھر دیے جلائے جاتے تھے۔ اعلیٰ حضرت ان کا تقوی دیکھیں، ان کے پرہیزگاری دیکھیں کہ جب آپ سرسوں کے تیل کا دیا جلاتے تو پھر بھی مسجد سے باہر لے کر جاتے تھے۔ کس نے کہا حضرت یہ آپ کیا کرتے ہیں کہ سرسوں کا دیا جلانا ہے پھر بھی آپ مسجد کے باہر لے کر جاتے ہیں اور جلا کر باہر سے پھر اندر لے کر آتے ہیں؟ آپ فرمانے لگے بھائی اس لیے کہ جب ماچس کی تیلی کو جلایا جاتا ہے نا تو اس میں ہلکی سی بدبو پیدا ہوتی ہے، ہلکی سی، جب جلائے نا تو سمیل سی آتی ہے جلنے کی۔ فرمایا کہ وہ سمیل ہلکی سی جو جلنے کی آتی ہے نا، میں یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ اللہ کا گھر اس سے بھی آلودہ ہو، میں یہ بھی بدبو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں گوارا نہیں کرتا۔ اس لیے فرمایا کہ بڑے اہتمام کے ساتھ اول وقت کے اندر مسجد کے اندر آئیں اللہ کے حضور، اور جمعہ کی جب پہلی اذان ہو جائے تو کوشش کریں سارے معاملات کو چھوڑ دیں، ترک کر دیں، وزر البیع، اللہ کے حکم کی تابع داری کریں، فرما برداری کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے
مسجد کے اندر پہلی اذان کے ساتھ تیاری کے ساتھ پھر جیسے ہی خطبہ اسٹارٹ ہو تو آنے کی سعی کریں تاکہ ہم حقدار ٹھہریں زیادہ سے زیادہ فضیلت کے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو احادیث کے اندر فضیلتیں بتائی ہیں ہم اس کے کیا ٹھہریں؟ مستحق اور حقدار ٹھہریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔